جو شہر نبی میں آئے گا پھر واپس کیسے جائے گا، جب بچھڑے گا مر جائے گا۔ شہر مدینہ پلڑا نہیں، شہر مدینہ پلڑا نہیں۔ جب اس شہر کی بات چلے گی، ہجر کی کالی رات کٹے گی، تو آپ کا سگ کہلاتا ہے، جو آپ کے ٹکڑے کھاتا ہے، جو دیکھ کے طیبہ آتا ہے۔ شہر مدینہ پلڑا نہیں، شہر مدینہ پلڑا نہیں، شہر مدینہ پلڑا نہیں۔ آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیا، آقا میری اکھیاں مدینے پاک رہ گیا۔ تساں تے مینوں ڈرتے سدیا، دل مینوں شہروں کڈیا، تیرے در دیا سوڑیاں یاداں، آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا، مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیا، آقا میری اکھیاں مدینے پاک رہ گیا، آقا میری اکھیاں مدینے پاک رہ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کا وہ صدمہ کھانے جا رہے ہیں جو کسی بھی اہل ایمان اور باذوق کہ جس کو اللہ نے ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذوق عطا کیا ہے، زندگی میں انسان بڑے بڑے دن دیکھتا ہے، بڑے بڑے دکھ دیکھتا ہے، انسان بڑے بڑے غم سہتا ہے، لیکن یقین مانیں آج وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذوق عطا کیا ہے، جب وہ مدینہ سے جدا ہوتے ہیں، مدینے سے بچھڑتے ہیں، تو یہ جو مدینے کی جدائی ہے نا، یہ میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہا، کہ جن کو اللہ نے کیفیت عطا کی، جن کو قدر ہے مدینہ منورہ، جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ حضور ہمارے لیے کیا ہے، حضور کی حیثیت ہمارے ایمان میں کیا ہے، حضور جو ہمارے ایمان کا مدار ہے، حضور جو ہمارے ایمان کی جان ہے، کہ جیسے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں مانا کہ تم ماں باپ سے محبت کرتے ہو، مانا کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، مانا کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، حضور کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری میں آقا نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں یاد رکھو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے بعد جب تک وہ مجھ سے محبت کرنا نہ شروع کر دے تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے
کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے جدا ہو جائے نا، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، اللہ سب جن کے ماں باپ سلامت ہے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ ہم تڑپ جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا، دنیا تاریک ہو جاتی ہے ہماری نگاہوں میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا جہان لٹ گیا، کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو گئے۔ وہ بھائی ماں باپ کے دکھ میں رونے والوں، کبھی یہ تو سوچو کہ حضور کی ذات کو ہے، رب قرآن میں کہتا ہے، حضور اپنے فرمان میں کہتے ہیں، جب تک میری ذات سے تم یوں محبت نہ کرنے لگو کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد سب کچھ پیچھے رہ جائے اور میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے تو مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ آج اس عظیم آقا کے دیش سے ہم جدا ہو رہے ہیں، نہ جانے پھر زندگی ہمیں مہلت دے نہ دے، زندگی وفا کرے نہ کرے، ہمیں پھر لوٹ کے آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اگرچہ یہ دعائیں یقیناً ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں شامل تھی کہ مولا جا تو رہے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ تو پھر سے بلائے گا۔ آج مدینے سے جدائی ہے، کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، وہ دن بھی آنا ہے جب کعبہ بھی چھوٹ جائے گا۔ مدینہ تو چھوٹا ہی چھوٹا ہے، کعبۃ اللہ سے بھی جدا ہو جائیں گے اور پھر اسی تاریخ دنیا میں لوٹ جائیں گے کہ جہاں فقط دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے اندھیرے ہیں، دنیا کی محبتیں۔ خدا کی قسم زندگی کے سارے لمحے، زندگی کی ساری ساعتیں، زندگی کی ساری خوشیاں ایک طرف، حضور کا مدینہ نصیب ہو جائے، کائنات میں اس سے بڑھ کر خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہی صحیح، لیکن چلیں اس کریم آقا نے ہمیں بلایا تو ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آ گئے، ہزاروں لوگوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے گھر کی حاضری کے لیے، حضور نے ہمیں اپنے در پر بلایا، لوگوں ہم اس قابل نہ تھے۔ دیکھیے آقا کتنے کریم ہیں، آقا کتنے لجپال ہیں کہ حضور نے ہمیں اپنے در پر بلایا، ہمیں نوازا، ہمیں اپنی سنہری جالیوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ ریاض الجنہ جس کو حضور نے فرمایا کہ زمین پر اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو وہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ریاض الجنہ ہے وہاں آ جائے۔ جنت اور کہاں ہم سامنے محتشم وہ آقا اتنے کریم ہیں، اتنے لجپال ہیں کہ گناہ گار امتی کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے رب کی بارگاہ میں بخشوانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کریم آقا نے ہم پر کرم کیا، ریاض الجنہ بھی ہمیں عطا کر دیا، مسجد نبوی کے نوافل ہمیں عطا کیے، حضور کے سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا حضور نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب جدائی کی وہ گھڑیاں ہیں، وہ لمحات ہیں، ہم مدینے سے جدا ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا سفر بحمدہ تعالیٰ شروع ہو چکا ہے، عمرہ کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کی مسجد ہے، اس مسجد کا امام مدینے میں ہے، اس مسجد کا امام اور اس مسجد کی جان جو مدینہ المنورہ میں ہے۔ مدینہ سے جدا ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضور کی عظیم سنت عالیہ ہے، حضور نے زندگی میں فقط ایک حج کیا اور وہی حجۃ الوداع کہلایا۔ حج کی فرضیت کے بعد یوں تو آقا پیدا ہی مکہ میں ہوئے، اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ آقا رسول السلام نے 53 ایئرز 53 سال آقا نے مکہ میں گزارے اور حضور طواف کعبہ کرتے رہتے، لیکن حج کی جو فرضیت ہے، عمرہ کی جو سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول، اس حکم کا نزول مدینہ المنورہ میں فرمایا۔ حج کی فرضیت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فقط ایک حج کیا اور وہی حجۃ الوداع کہلایا، یعنی حضور کی زندگی کا آخری حج۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج ہم نے، ویسے تو پاکستان سے ہم سیدھا جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ پہنچے، ہم نے عمرہ کیا، اللہ نے ہمیں ثواب عطا کیا، لیکن حضور جن رستوں سے گزر کر احرام آقا علیہ السلام نے باندھا اور پھر احرام باندھ کے حضور نے مکہ کا قصد کیا، عمرہ کرنا بڑی بات ہے، لیکن اس میں سعادتیں برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں
کہ جب ہم انہی رستوں سے گزر کر عمرہ کرنے جاتے ہیں جن رستوں سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا گزرے تھے. آج ہم مدینہ سے جا رہے ہیں. حضور نے جب ایک اپنی زندگی کا ایک اور آخری جو حج کیا آقا علیہ السلام نے وہ انہی رستوں سے چل کر حضور جو ہے وہاں پہنچے. اسی میقات پر آقا نے احرام باندھا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم مقام جحیفہ کی طرف مقام میقات جو مدینہ سے مکہ کی جانب جاتے ہوئے رستے میں میقات پڑتا ہے, میقات ذوالحلیفہ, اس مقام پر ہم جا رہے ہیں اور وہاں جا کر حضور کی سنت کو زندہ کریں گے. ہم چاہتے تو مکہ 10 دن گزار کے آ جاتے مدینہ میں, پھر مدینہ میں 10 دن گزار کے واپس پاکستان چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی. یہ ہمارے دوستوں کی کاوش کا نتیجہ ہے. عابد بھائی نے ماشاءاللہ خوبصورت پلان ترتیب دیا. 5 دن مکہ میں رہے تو وہاں سے عمرے کا ثواب لے لیا. اب جب ہم یہاں ذوالحلیفہ سے ہم احرام باندھیں گے تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت عالیہ پر بھی عمل ہو جائے گا. عمرہ تو ملا ہی ملا. کتنے کمال کی بات ہے کہ ہم عمرہ انہی نقوش پر ادا کر رہے ہیں جن نقوش پر, جن راہوں پر کم و بیش 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے عمرہ ادا کیا ہے. ہم چاہتے تو اپنے ہوٹل سے بھی احرام باندھ کر آ سکتے تھے. کچھ لوگوں نے باندھا بھی ہے, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے, یہ بھی سنت عالیہ ہے. لیکن وہ لوگ, وہ دوست نوجوان ہیں ماشاءاللہ, فوری ایکٹیو ہو کے فوراً عمرہ اپنا احرام باندھیں گے, پھر سفر پہ جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے احرام اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم حضور کی سنت کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اس مقام پر پہنچ کر ہم احرام باندھیں گے اور پھر وہاں سے احرام کے نوافل ادا کر کے انشاءاللہ ہم مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. حضور کی 2 سنتوں کو ہم نے زندہ کیا ہے. ایک آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے تھے جب حضور نے ہجرت کی, تو اللہ نے ہمیں بھی مکہ سے مدینہ آنا نصیب کیا. ماشاءاللہ وہ میقات آ گیا ہے. اب ہم یہاں پر نماز مغرب ادا کریں گے اور نماز مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اکٹھی ایک ساتھ, اور پھر اس کے بعد ہم احرام باندھ کر انشاءاللہ ہم عمرہ کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت عطا کرے. ہمارے قافلے میں سفر میں کچھ بیمار ہیں, بزرگ ہیں. مولا اس مبارک سفر کا صدقہ, حضور کے اس مقام میقات کا صدقہ, اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے. رحمت شاہ صاحب نے بھی ایک بیمار کر رحمت شاہ صاحب نے بھی ایک بیمار کے لکھا. رحمت شاہ صاحب نے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو بھی صحت عطا کرے اور ان کو بھی ان کا سایہ بھی دراز فرمائے. رمضان بٹالوی صاحب کو اللہ, تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ اس مبارک اللہ اکبر. کاشف بھائی, اصغر بھائی, ان کے والد گرامی کا آج انتقال ہوا. جمعہ کا دن ہے. اللہ جمعہ کے دن کا صدقہ حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن دنیا سے جاتا ہے اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا فرماتا ہے. اللہ جمعہ کے دن کی برکتوں کا صدقہ کاشف بھائی, اصغر بھائی کے والد محترم کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے. بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. ہمارے جتنے پیارے کسی کے ماں باپ, بہن بھائی, آل اولاد میں جو احباب دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے. اس سفر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبارک اور محفوظ فرمائے. آمین. وعلیکم السلام. اب آپ ایک ساتھ اتریں اور اکٹھے رہیں. نماز مغرب شام با جماعت